ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ مبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے برآمد فرمایا. پچھلے جمعہ مبارک سنت مؤکدہ کی اہمیت اور اس کے فضائل کے حوالے سے بیان کیا گیا. سنت مؤکدہ اگر کوئی شخص اس کو حق نہ جانے، جیسے فجر، ظہر، مغرب اور عشاء کی جو سنتیں ہیں، یہ ٹوٹل جو ہے وہ 12 بنتی ہیں جو سنت مؤکدہ ہے. تو امام کمال الدین عبد الواحد حنفی فتح القدیر میں جو ہے اس قول کو نقل کیا گیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 5 نمازوں کی سنتیں نہ پڑھے اور ان کو حق نہ جانے تو اس کی تکفیر کی جائے گی، اور اگر کوئی شخص ان کو برحق جانے اور نہ پڑھے تو صحیح قول کے مطابق وہ گناہگار ہوگا. اور امام ابن عابدین شامی جو ہے وہ نظر المختار میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ تلویح میں ہے کہ سنت مؤکدہ کا ترک حرام کے قریب ہے، اس سے وہ شفاعت سے محروم ہوگا، کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ میری شفاعت نہیں پائے گا. اور ابن حمام کی تحریر میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان سنتوں کا تارک گمراہ ہے اور اس کو برا کہا جائے گا، اس کی ملامت کی جائے گی. یہ پچھلے جمعہ بھی سوال کیا گیا تھا کہ اگر جو ہے وہ عذر کے ساتھ ان سنتوں کو چھوڑتا ہے تو عذر کے ساتھ جو ہے وہ چھوڑنا اس کے لیے جائز ہے. جیسے وہ سفر میں ہے، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اور سفر میں جو ہے وہ ٹرین ہے یا ایروپلین پہ وہ سفر کر رہا ہے، اس کی ٹائمنگ شارٹ ہے لیکن نماز فرض کا ٹائم ہو چکا ہے اور وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے. اگر وہ سنتیں ادا کرے تو ممکن ہے کہ جو ہے وہ ٹرین جو ہے وہ اس کی مس ہو جائے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ پھر جو ہے وہ صرف فرض پڑھے اور چلا جائے. تو یہ ہے کہ اگر وہ عذر کے ساتھ چھوڑتا ہے تو اس پہ کوئی بھی گناہ نہیں ہے. یہ تو تھا سنت مؤکدہ جو 5 نمازوں کے حوالے سے پچھلے جمعہ مبارک میں اس پہ تفصیلی گفتگو. اور اسی طرح نماز جمعہ میں جو 14 رکعات ہیں، اس میں جو سنتیں ہیں، پہلی 4 فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں اور اس کے بعد جو وہ 6 پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی سنت ہے. اور اس کی روایات پچھلے جمعہ جو ہے وہ حضرت مولا علی کی 2 روایات صرف نقل کی تھی. آج جو ہے وہ اگلی روایات کو میں نقل کرنا چاہوں گا کہ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ دوسرے صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود، اور آپ یہ یاد رکھ لیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اجل صحابی ہیں جو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے. حضور کے لیے جو ہے وضو کا پانی بھی تیار کیا کرتے تھے، مسواک بردار بھی تھے، سفر کی سواری بھی تیار کیا کرتے تھے. اور آپ بدری صحابہ میں سے ہیں، اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 نجیب نجابات ہیں نا، ان میں سے ایک ہے. 14 جو نجابہ ہیں ان میں سے ایک ہے.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم صحابی کے حوالے سے کیا شرح، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، جامع ترمذی میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا، خذوا القرآن من اربعۃ من عبد اللہ بن مسعود و سعد بن معاذ بن جبل و ابی بن کعب۔ حضور شاہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن سیکھنا ہے تو ان 4 ہستیوں سے سیکھو، ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود، سالم، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب۔ ابی بن کعب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیسا فرمایا کہ ان سے جو ہے وہ آپ قرآن کا علم سیکھو۔ اور حضرت مولا علی، یہ مصنف ابن ابی شیبہ اور طبقات ابن سعد میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے ہیں عالم القرآن والسنہ، کہ یہ قرآن اور سنت کے بہت بڑے عالم ہیں۔ حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے۔ ان کا معمول روز جمعہ کیا تھا؟ ان کا معمول یہ تھا انہ کان یصلی قبل الجمعہ 4 رکعات و بعد 4 رکعات، کہ وہ روز جمعہ 2 فرض جو پڑھے جاتے ہیں اس سے پہلے بھی 4 رکعات جو ہے وہ سنت ادا کیا کرتے تھے، اور 2 فرض پڑھنے کے بعد پھر 4 رکعت جو ہے وہ ادا کیا کرتے تھے۔ ابو عبد الرحمن جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، اور اس روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تشریف لائے، تو آپ ہمیں جمعہ کے بعد جو ہے وہ 4 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت مولا علی ہمارے پاس تشریف لائے، تو آپ نے ہمیں 6 رکعت جو ہے وہ جمعہ کے بعد جو ہے وہ پڑھنے کا حکم دیا۔ جب مولا علی نے 6 رکعت پڑھنے کا حکم دیا تو راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے قول کو چھوڑ دیا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب میں یہاں پہ توجہ چاہوں گا، مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، امام بخاری کے شیخ اور استاد ہیں۔ اس میں راوی کیا بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پہلا قول کس کا اختیار کیا؟ قول حضرت عبداللہ ابن مسعود کا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب حضرت مولا علی نے حکم دیا تو ہم نے اس قول کو چھوڑ کے حضرت مولا علی کے قول کو لے لیا۔ اب میں یہ توجہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب بعض لوگ تبلیغ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ امام کا قول نہیں لیتے ہیں، سوال سنا ہوگا آپ نے، آپ نبی کے قول کو لو۔ آپ سے جب بات کی جاتی ہے آپ کہتے ہیں جی امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول یہ ہے، آپ نبی کے قول کو کیوں نہیں لیتے؟ اب آپ سوال سمجھیں، اور یہ کیا جاتا ہے۔ اب انہی کا جو یہ سوال یہ قائم کرتے ہیں، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قول حضرت عبداللہ ابن مسعود کو لے لیا۔ اگر آج تک یہ خشک ملا ہوتا تو یہ سوال کر دیتا نا کہ آپ نبی کے قول کو لیں، آپ نبی کے ماننے والے صحابی کے قول کو لے رہے ہیں، ایسا کسی نے کہا نہیں۔ سو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم قول امام ابو حنیفہ پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے انہوں نے تو وہ حدیث اور قرآن سے ہی دیا ہے نا قول، وہ شریعت اسلامیہ ہی کے اصول سے بات کرتے ہیں، تو یہ تو صحابہ کی سنت سے ثابت ہے کہ وہ بھی جو صحابہ انہیں تعلیم دیا کرتے تھے وہ اس قول کو، اس عمل کو، اس ایکٹ کو جو ہے وہ اس صحابی کی طرف منسوخ کر دیا کرتے تھے کہ یہ ان کا قول ہے، ہم ان کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھیں، تو ہم نے کوئی نئی بات تو نہیں کہ ہم تو صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں اب دوسری چیز، اسی چیز پہ جو وہ سوال کرتے ہیں، اسی چیز پہ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں ابواب الجمعہ میں کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ بیان کرتے ہیں ذہب سفیان
سفیان ثوری و ابن مبارک الی قول ابن مسعود، کہ سفیان ثوری جو بہت بڑے امام ہے وہ اور ابن مبارک وہ دونوں جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو لیتے تھے۔ اب آپ سمجھیں امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، سو ایسا کہنا کہ یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے تو دیٹس مین کہ وہ قرآن و سنت سے بات کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہے، اور وہ دلیل ہوتی بھی ہے ہماری نظر سے اوجھل ہے، ہم تو جو ہے وہ ابھی ہم نے قرآن و سنت کو سیکھا ہی نہیں ہے، اور جس دور میں انہوں نے سیکھا تھا، یہاں میں تھوڑی سی جھلک دے دوں، جس دور میں امام ابو حنیفہ نے سیکھا تھا وہ دور کون سا تھا؟ آپ کو یہ علم ہے کہ امام ابو حنیفہ کوفہ کے ہیں، مولا علی نے کوفہ کو دار الخلافہ بنایا تھا، مولا علی نے کوفہ کو دار خلافہ بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، فقہ حنفی کی بیس بھی یہی ہے، یہ بھی یاد رکھیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ بھیجا تو فرمایا کہ میں اے اہل کوفہ بہت بڑی شخصیت تمہیں عطا کر رہا ہوں، حالانکہ مجھے اس کی ضرورت۔ تو یہ وہ یونیورسٹی تھی جو کوفہ میں قائم تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں۔ لیکن آگے دیکھیں، میں دلیل دے رہا ہوں، تابعی کبیر امام ابراہیم نخعی، یہ امام ابو حنیفہ کے شیخ اور استاد ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں، انہیں تابعی کبیر کا لقب دیا گیا ہے، انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ صحابی سے جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابہ سے علم حاصل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیعت رضوان کرنے والے جو صحابہ تھے ان میں سے 300 صحابہ اور غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ میں سے 70 جو ہے وہ کوفہ میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کس قدر جو ہے وہ سکولز قائم ہو چکے تھے علم کے، نالج کے۔ یہ صحابہ کرام تھے، یہ کوفہ میں آباد ہوئے تھے، اور امام احمد بن عبداللہ فرماتے ہیں، اور اس کو فتح القدیر میں نقل کیا گیا ہے کہ کوفہ میں 1500 صحابہ کرام جو ہے وہ آباد تھے، 1500 کمپینینز کہاں پہ آباد تھے؟ کوفہ میں۔ امام ابو حنیفہ نے علم وہاں سے حاصل کیا تھا۔ یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ جی آپ قول رسول کو نہیں لیتے، تو کیا امام ابو حنیفہ قول رسول کے مخالف ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، قطعا نہیں، یہ بہت بڑی تہمت اور الزام ہے، ایسا نہیں۔ بلکہ آپ نے، چونکہ میرا وہ موضوع، میں اپنے موضوع میں آؤں گا، صرف ایک آخری بات کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو فقہ حنفی مدون ہوئی، جو سب سے پہلے اسلامک لا جو ہے وہ کمپائل ہوا، جو مدون ہوا، تدوین ہوا، اس میں امام ابو حنیفہ جو تھے وہ سربراہ تھے، اور امام ابو حنیفہ کے ساتھ جو اکابر اس دور کے بڑے اہم علمی شخصیات میں امام ابو یوسف جو آپ کے شاگرد تھے، امام محمد جو آپ کے شاگرد تھے، امام زفر جو آپ کے شاگرد تھے، یہ پوری کمیٹی بنتی تھی اور مسئلے پہ باقاعدہ جو ہے وہ ڈسکس ہوتی تھی۔ اور یہاں یاد رکھ لیں کہ فقہ حنفی جو ہے یہ ساری کی ساری جو کمپائل اور مدون کی گئی ہے، یہ ساری کی ساری جو مشورے اور شورائے کے تحت ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ 40 علماء اس دور کے بڑے بڑے علماء جید تابعین دور کے یہ بیٹھا کرتے تھے اور ایک مسئلے پہ ڈسکس کیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ اس مسئلے پہ ہفتے گزر جاتے ہیں، پھر جا کے فیصلہ ہوتا اور پھر اس کو اصول بنا دیا جاتا تھا۔ باقی جتنے
امام شافعی کو لے لیں، امام مالک کو لے لیں، امام احمد بن حنبل کو لے لیں، یہ نظیر آپ کو نہیں ملے گی کہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ اس دور کے عظیم مجتہد جو امام ابو یوسف، امام محمد ہے، امام ظفر ہے، جو خود بہت بڑے مجتہد بھی تھے، فقیہ بھی تھے اور آپ کے ساتھ تھے، یہ فقہ حنفی جو ہے وہ مدون ہوئی تھی. کیونکہ ہمارے اوپر جب اعتراض کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ سنتے پڑھتے ہیں ان کا تو ثبوت بھی نہیں ہے. سو میں ان دلائل کو دے رہا ہوں. میں نے کتب احادیث سے ان روایات کو نقل کیا ہے. جامع ترمذی کی حضرت مولا علی کی روایات کو نقل کیا ہے، حضرت قتادہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کو نقل کیا ہے، اور آخری روایت نقل کر رہا ہوں حضرت عطا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں. اس روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا گیا ہے، اور جامع ترمذی میں باقاعدہ جو ابواب الجمعہ میں باب فی صلاۃ قبل جمعہ و بعدہا میں باقاعدہ طور پہ بہت زیادہ روایات انہوں نے نقل کی ہیں اسی چیز پہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا معمول بھی یہ تھا کہ وہ جمعہ کی ادائیگی کے بعد جو ہے وہ 6 رکعت جو ہے وہ نماز سنت ادا کیا کرتے تھے. امام ترمذی نے کہا کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی المسجد بعد الجمعہ رکعتین فصلی بعد الرکعتین 4. 6 رکعت جو ابن عمر پڑھا کرتے تھے. اور امام طحاوی شرح معانی الاثار میں، اب جب امام طحاوی کا نام لیا جاتا ہے ممکن ہے کوئی کہتے بھی یہ امام طحاوی کوئی چھوٹے موٹے امام ہیں. سنیں، امام طحاوی نے وصال فرمایا ہے 321 ہجری میں، 321 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا ہے. یعنی جس دور میں یہ ساری احادیث جو ہے وہ مدون کی جا رہی تھی اور باقاعدہ تدوین ہو رہی تھی، اکابر اجل محدثین جو ہے وہ باقاعدہ حدیث پہ کام کر رہے تھے، اسی دور میں فقہ حنفی کی حدیث کی کتاب، یہ حدیث کی کتاب ہے فقہ حنفی شرح معانی الاثار، اس معانی الاثار میں جو ہے وہ آپ نے جو کام کیا ہے یہ باقی کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے. آپ نے کیا کام کیا؟ آپ باقاعدہ جو ہے وہ روایات سند کے ساتھ نقل بھی کرتے ہیں معانی الاثار میں، اور پھر آپ جرح و تعدیل بھی کرتے ہیں. یعنی جو راوی ہیں، جو چین آف حدیث میں رجال ہیں، جو پرسنالٹیز ہیں، جو شخصیات ہیں، اس پہ باقاعدہ اور جرح و تعدیل بھی کرتے ہیں. یہ صرف اس معانی الاثار کا جو ہے وہ تھوڑا امتیاز ہے، باقی کسی امام نے یہ کام نہیں کیا. وہ فرماتے ہیں معانی الاثار میں کہ جمعہ کے بعد سنت کو چھوڑنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، اور وہ 6 رکعت ہیں، اور پہلے 4 رکعت ادا کی جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت ادا کی جائیں. یہ بھی جو ہے بعض دفعہ مسئلہ پوچھا جاتا تھا کہ بھئی پہلے کون سی، اس میں اگرچہ اختلاف موجود ہے، لیکن امام طحاوی جو ہے وہ جس قول کو ترجیح دے رہے ہیں وہ ہوا قول ابی یوسف، وہ امام ابو یوسف کے قول کو لیتے ہیں. ان کے نزدیک یہ ہے کہ جمعہ کے بعد جو ہے پہلے 4 رکعت جو ہے وہ سنتے پڑھی جائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت جو ہے وہ ادا کی جائیں گی. یہ تو تھا جمعہ کی سنتوں کے حوالے سے، فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کے تحت. اب بعض محدثین مفسرین نے فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ سے مراد خطبہ جمعہ بھی لیا ہے، کیونکہ خطبہ جمعہ جو ہے ذکر الہی ہے. جو چیزیں نماز میں حرام ہیں، یہ یاد رکھ لیں، جو چیزیں نماز میں حرام ہیں، مثلا کھانا پینا، سلام کا جواب دینا، گفتگو کرنا، یہ خطبہ کے دوران بھی حرام ہے. اب اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہماری کجی اور کمزوری ہے. یہاں تک کہ آپ امر بالمعروف کا فریضہ سر انجام نہیں دیتے، نیکی کا حکم بھی نہیں دے سکتے. جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو اس خطبے کو خاموشی سے سننا واجب ہے.
خطبہ جمعہ کے علاوہ خطبہ عیدین کا خطبہ سننا بھی واجب ہے. اور ایک اور بات کہ ہم جب تک اپنی اصلاح نہیں کریں گے، علمی مجالس کو نہیں لگائیں گے، تو پھر یہ دین سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر مرضی کے دین بنیں گے اور پھر گمراہی پھیلے گی. اب آپ یہ دیکھیں کہ نکاح ہوتا ہے، اس نکاح کا خطبہ بھی ہوتا ہے، کسی سے ڈکی جھکی بات نہیں ہے، شور جاری رہتا ہے. اب امام وہاں بھی جو کسی کو خاموش کیا کرائے، مولوی ان جی نہیں مانتے. وہ خطبہ سننا بھی واجب ہے. امام خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی گفتگو میں ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے. بعض دفعہ جو وہ گانے چل رہے ہوتے ہیں، وہ کہنا پڑتا ہے کہ جی کوئی یہ حضور کی سنت پہ عمل کیا جائے، اس کو بند کروا دے گا. اس خطبے کا سننا بھی واجب ہے. مائیں بہنیں گھروں میں سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں دوستو، آپ اس پہ عمل کرنا چاہیے. جب آپ نکاح کے لیے کسی امام کو بلاتے ہیں تو جب خطبہ پڑھا جائے تو خاموشی سے اس خطبے کو سنیں، ورنہ گناہگار ہوں گے. ابن بدار مالکی جو ہے وہ یہ 449 ہجری میں آپ نے جو ہے وہ وصال فرمایا، مالکی ہے. وہ بھی فرماتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے اور بعض کے نزدیک فرض ہے. اب سنیں امام جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں، چاروں امام جو 4 اسکول آف تھاٹس. امام ابو حنیفہ کے نزدیک خاموش رہنا جو ہے وہ واجب ہے، اور گفتگو کرنا جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام ہے. اور اسی طرح امام مالک کے نزدیک بھی یہی قول ہے. امام شافعی کا ایک قول یہی ہے، ایک مکروہ تنزیہی کا ہے. اور امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک اس امام کی آواز آ رہی ہے، وہ جو جتنے سامعین سننے والے ہیں ان پہ خطبہ سننا واجب ہے. کسی امام کا تو اختلاف ہی نہیں. اسی طرح حضرت مجاہد، آپ تابعین، آپ شاگرد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا سننا 2 جگہوں پر جو ہے وہ واجب ہے. ایک نماز میں، جب نماز میں قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پھر خاموش ہو جاؤ، پھر آپ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح جب خطبہ ہو رہا ہو، حضرت مجاہد فرماتے ہیں تو اس وقت بھی اس کو خاموشی سے سننا واجب ہے. اور امام بخاری نے باقاعدہ جو ہے وہ چیپٹر قائم کیا ہے، الاستماع الی الخطبہ، خطبہ کو غور سے سننا. اب خطبہ کو جو پڑھا جا رہا ہوتا ہے، ہمارے ہاں بعض دفعہ جو ہے وہ بالخصوص نوجوان وہ موبائل پہ جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں. یہ گفتگو کرنے کے مترادف ہے. بھئی آپ کو میسیج آیا تو آپ میسیج کر رہے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی دلیل دے دوں میں آپ کو، میں انشاءاللہ یہ روایت نقل کروں گا. آپ کہہ سکتے ہیں مولوی صاحب میں گل کر کے درج کروں، بخاری کی روایت میں انشاءاللہ نقل کروں گا بحوالہ. حضور شاہ فرماتے ہیں کہ کنکری کو بھی جو ہے وہ آپ نہیں اٹھا سکتے. خطبہ سنیں آپ تو کنکری اٹھانا ایک ایکٹ ہوا نا، تو یہ کیا ہے؟ ایکٹ ہے یا نہیں؟ منع کیا گیا اسے. اور میں اکثر جب میں کھڑا ہو کے یقین جانیے خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہوں، ہمارے نوجوان وہ موبائل کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہمارا معمول مساجد میں یہ بھی بنتا چلا جا رہا ہے. ہاں اگر معمول قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ ایسے ہی جیسے موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں. لیکن اکثر اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ موبائل پہ بیٹھ کے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اللہ کا ذکر نہیں، کوئی درود شریف، کوئی کچھ نہیں، وہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون.
اب روز جمعہ جو ہے وہ جب خطبہ پڑھا جاتا ہے اس وقت فرشتے بھی جو ہے وہ صحیفہ رجسٹر وہ بند کر کے اس امام کا خطبہ خاموشی سے سنتے ہیں. سنیں دلیل دے رہا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، اور بخاری شریف میں بھی، صحیح مسلم میں بھی، سنن نسائی، ابو داؤد، جامع ترمذی، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا. اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائکۃ علی باب المسجد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روز جمعہ ہوتا ہے تو فرشتے جو ہے وہ دروازے، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یکتبون الاول فالاول، جو پہلے آتا ہے اس کو وہ لکھ لیتے ہیں، جو اس کے بعد آ رہا ہے اس کو بھی وہ لکھ رہے ہیں. اب فرشتے لکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جلدی آئے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اونٹ کی قربانی کرے، جو اس کے بعد آئے اس کی مثال گائے کی قربانی کی مثل ہے، اور جو اس کے بعد آئے وہ مینڈے کی قربانی کی مثل ہے، پھر اس کے بعد جو آئے وہ مرغی ذبح کرنے کی مثل ہے، اور جو پھر اس کے بعد آئے وہ انڈے کی مثل جو ہے اس کو ثواب ملے گا. اور آج ہمارا حال پتہ کیا ہو چکا ہے؟ یعنی انڈے کا ثواب بھی جو ختم ہو گیا ہے. میں عربی خطبہ پڑھتا ہوں، پچھلا حال جو خالی ہوتا ہے تو اس وقت آتے ہیں جب فرشتے بھی رجسٹر بند کر کے امام کے خطبے کو سننا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس وقت مسجد میں داخل ہوتے ہیں. یہ حال ہو چکا ہے ہمارا. یہ ہماری جو ہے وہ اسلام سے محبت رہ چکی ہے، اور یہ ہے ہمارا دین کو سیکھنا. ایک ہی جو دن ملتا ہے جس میں دین سیکھا جاتا ہے وہ روز جمعہ ہے. اگر وہ دن میں ہم کچھ گھڑیاں اس دین کے لیے نہیں نکال سکتے تو پھر آپ کیوں توقع رکھتے ہیں کہ جس دین نے یہ سمجھایا تھا کہ ماں باپ کو راضی کر لو اولاد کے لیے جنت ملے گی، وہی اولاد جب نافرمانی کرتی ہے تو ہم فکر کرتے ہیں ہاں اولاد نافرمانی کرتی ہے. مواقع تو ہم نے خود کھو دیے تھے، نہ خود دین سیکھا نہ اولاد کو سیکھا. تو اولاد کس طرف جائے گی؟ وہ اسی طرف جائے گی جس طرف اس کو راہ ملے گی. پانی اسی طرف جاتا ہے جس طرف اس کو راستہ ملتا ہے. اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام حجرے سے نکلتا، تَوَوْا صُحُفُهُمْ، فرشتے جو ہے وہ اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، نمازی مسجد میں ہو نہ ہو امام ضرور پہلے ہو. اور اسلام کے دور میں کیا ہے کہ امام حجرے سے نکلے، نمازی آگے موجود ہوتے تھے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حجرے میں جو ہے وہ سنتے ادا کرنے کے بعد آپ نماز کے لیے تشریف لاتے، صحابہ سارے بیٹھے ہوتے تھے. جو ہی حضور جو ہے وہ تشریف لاتے، حجرے سے باہر تشریف لاتے، سیدنا بلال حبشی اقامت پر قد قامت الصلاۃ پر جب پہنچتے، وہاں سے حجرہ مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نمودار ہو جاتے، وہاں سارے صحابہ کھڑے ہو جاتے. آج بھی اسی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے. تو صحف کو جو ہے وہ کلوز کر دیا جاتا ہے. حضور شاہ فرماتے وَيَسْتَمِعُونَ الذِّکْرَ، اور پھر وہ خطبے کو خاموشی سے سنتے ہیں. یہ دلیل ہے کہ خطبے کو خاموشی سے سننا واجب ہے. اب امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد کا قول بھی یہی ہے. اب چونکہ ٹائم ہو چکا ہے، اب جس موضوع میں بولنا چاہتا تھا وہ ایک حدیث ہے جس سے میں نے یہ موضوع بھی لیا بھی تھا، اور وہ ہے بخاری شریف کی ایک روایت ہے، کتاب الجمعہ میں اس کو نقل کیا گیا ہے. میں صرف ترجمہ کرتا ہوں، پھر جو ہے یہ انشاءاللہ جب موقع ملا بشرط زندگی تو اسی موضوع کو یہاں سے لے کے چلوں گا. اور وہ یہ تھا کہ خطبے کے دوران ایک شخص آیا، حضور نے جو ہے اس کو خطبے کے دوران حکم دیا کہ نماز پڑھو.
تو سوال یہ کیا گیا تھا کہ اگر خطبہ ہو رہا ہو اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اور یہ اکابر صحابہ اجل تابعین کے نزدیک، یہ میں نقل کروں گا باقاعدہ، ان کے نزدیک جب خطبہ پڑھا جا رہا ہو کوئی نماز بھی پڑھنا جائز نہیں ہے. امام کا خطبہ نماز کو منقطع کر دیتا ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے نزدیک جو ہے وہ جائز ہے. اگر وہ اس سکون افطار سے تک رکھتا ہے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، چونکہ یہ ایک علمی مسئلہ ہے، لہذا اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا. لیکن اگر آپ حنفی سکون افطار سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ امام بخاری کی اس روایت کو لے کر اگر آپ یہ کہیں کہ احناف کے پاس دلیل نہیں ہے تو یہ ظلم ہے. ان دلیلوں کو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک نہیں، دو نہیں، کم و بیش 10 سے 15 احادیث نقل کروں گا کہ دوران خطبہ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر آپ حنفی ہیں اور آپ کلیم کرتے ہیں تو پھر آپ حنفی رہیں. امام بخاری تو شافعی ہے، انہوں نے جو ہے وہ باب قائم کیا، جو روایت نقل کیا انہوں نے اپنے مسئلے کے مطابق کی ہے. پھر اگر آپ حنفی اسکول افطار سے طرح کرتے ہیں تو پھر کسی حنفی امام کی حدیث کی کتاب کو پڑھیں یا حنفی امام سے سیکھیں آ کر.